ان کو بھی مد نظر رکھا جائے۔ السلام علیکم سر. سر میرا نام عثمان جاوید اور میں سمر ٹی وی سے ہوں. میرا آپ سے سر سوال یہ کہ شان اہل بیت کی گستاخی سوشل میڈیا پہ کی جا رہی ہے سر، اس حوالے سے اسلامی نظریاتی کونسل کی کیا تجاویز ہیں؟ دوسرا سر، کچھ ایسی قرآنی آیات ہیں جن کا ترجمہ غلط کر کے گروپس میں، سوشل میڈیا کے گروپس میں یا واٹس ایپ گروپ میں سرکولیٹ کیا جاتا ہے، تو سر اس سارے معاملے کی روک تھام کے حوالے سے کیا آپ کی سجیشن ہے؟ جی، اس حوالے سے یہ ایک آج کل سوشل میڈیا کا جو مسئلہ ہے یہ بہت گمبھیر ہو گیا ہے۔ صرف شان اہل بیت نہیں، قرآن پاک کے غلط ترجمے نہیں، اور بہت حساس کیفیات جو ہیں وہ پیدا ہوئی ہیں۔ بالخصوص لاہور ہائی کورٹ کے پنڈی برانچ میں ایک مقدمہ زیر سماعت ہے جس کی تفصیل میں پبلکلی نہیں جانا چاہتا۔ پبلکلی اس لیے کہ اس وقت میڈیا ہے میرے سامنے، جو وہاں پہ مواد آتا ہے اس کو سن کر یا دیکھ کر انسان بالکل برداشت نہیں کر سکتا، لیکن ہم نے ان کیمرہ اس پہ بہت تفصیلی بات کی ہے اور کچھ ہم نے سفارشات مرتب کی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ جب ہم وہ کورٹ کے سامنے پیش کریں گے تھرو وزارت مذہبی امور تو وہ آپ کے علم میں ہم لے آئیں گے۔ ہم نے تو دیکھیں، ہم نے کہا یہ ہے کہ الگ سے ان کی منصفانہ تفتیشی تحقیق ہو عدالتی۔ اب عدالت میں یہ باتیں بھی آئیں گی اور پھر ان کو ثابت بھی کیا جائے گا۔ ثابت ہو جائے تو پھر کون انسان جو ہے اس کی مذمت نہیں کرے گا۔ جی 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 بالکل، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ یہ اسی تناظر میں ہوا یہ کہ یہ جب آئٹم آ گیا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جس طرح یہ تجویز کیا ہے کہ جو لوگ خواتین کو اپنے میراث کے حق سے محروم کرتے ہیں ان کو بغیر جرمانے کے نہ چھوڑا جائے، ان پہ باقاعدہ جرمانہ عائد کیا جائے، تو ہم نے اس کی تائید کی اور اس کی تائید اس طریقے سے کی کہ جو 8 مارچ کا عورت مارچ ہے یہ بنیادی طور پہ ہمارے نقطہ نظر میں ایلیٹسٹ ہے۔ یہ وہ اصل جو خواتین کے مسئلے ہیں اس قسم کے کہ جو میراث کا حق ہے، تعلیم کا حق ہے، دیہاتی علاقوں میں ان مسئلوں کو ایڈریس نہیں کرتا۔ ہم نے کہا یہ کہ اس قسم کا ایک یوم حقوق نسواں منایا جائے کہ جو ہمارے ہاں خواتین کے حقیقی مسائل ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ شریعت کے حوالے سے۔ خواتین کا محرم کے بغیر حج جو ہے، اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب خواتین جو ہے کیا محرم کے بغیر حج کر سکتی ہیں؟ اس حوالے سے جو ہے سعودی عرب نے بھی اب اجازت دی ہے، تو اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کیا کہتی ہیں؟ اس سلسلے میں ہم نے ڈسکس کیا۔ سن 2000 کا ہمارا ایک فیصلہ ہے، اگر آپ کی دلچسپی ہو تو اس کو فوٹو کاپی ہم آپ کو دے دیں گے۔ یہ آپ نے جو سوال کیا تھا، جی جی بالکل، ہم نے بہت پہلے یعنی جب چیف جسٹس تھے جسٹس اجاز چودھری صاحب تھے، چودھری صاحب جب چیف جسٹس تھے اس کے زمانے سے اسلامی نظریاتی کونسل نے اس کا فیصلہ کیا ہے۔ جسٹس افتخار چودھری، اس کے زمانے میں بالخصوص ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا اسلامی نظریاتی کونسل نے کہ ان کے تمام حقوق جو انسانی حقوق ہے ان کا تحفظ کیا جائے، ان کی تعلیم، ان کی صحت، ہسپتالوں میں ان کے لیے الگ وارڈ، یہ سارا تو وہ حوالہ جو ہے وہ تو ان کا شریعت کے اندر بھی حق ہے۔ جو بنیادی اختلاف ہمارا تھا اور اس کا فیصلہ وفاقی شرعی عدالت نے بھی کیا وہ تھا
کہ جس کو یہ سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی کہتے ہیں، یعنی خود شناخت جو ہے جینڈر کا، اس کے ساتھ ہم نے بھی اختلاف کیا، اور اس اختلاف کو پھر وفاقی شرعی عدالت نے اپنے فیصلے کا حصہ بھی بنا۔ صاحب ایک میں نے آپ کا جو پہلا سوال ہے، میں ذرا چاہتا ہوں وہ کلیئر ہو جائے۔ دیکھیں، ہم نے جو آج تک گزارش کی ہے حکومت سے بھی کہ ایک دن مقرر کرے، وہ یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے جو خواتین کو حقوق دیے ہیں، وراثت کا حق ہے اور بہت سارے حقوق تعلیم ہیں، کا ہے، تعلیم کا حق ہے، اسی طرح جو ہے طلاق کے معاملات ہیں، تو یہ بہت سی چیزیں ہیں جو اویئر ہی نہیں ہیں بیچاری جو ہے خواتین جو ہیں، اور اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دن ایسا حکومت کی طرف سے بنایا جائے جس میں جو شریعت نے ان کو حق دیا ہے ان کو اجاگر کیا جائے، ان کو پتہ ہو کہ شریعت ہمیں وراثت کا حق دیتی ہے، شریعت خاوند کو کیا حق دے رہی ہے اور بیوی کو کیا حق دیتی ہے، بہن کو کیا حق دیتی ہے، بھائی کو کیا حق دیتی ہے، تعلیم ہے اور بہت سارے چیزیں ہیں۔ تو یہ ہم چاہتے ہیں کہ جو شریعت نے حقوق، جو 8 مارچ یا دوسرے ہیں اس میں یہ چیزیں ذکر ہی نہیں ہوتی، کبھی 8 مارچ میں ہم نے نہیں دیکھا کسی نے وراثت کی بات کی ہو، حالانکہ اگر ہم دیکھیں تو 8 مارچ کی قیادت کرنے والے جو قافلے ہیں ان میں سب سے زیادہ یہ شکایت ہے کہ وراثت وہاں غصب ہوتی ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مقاصد میں سے ایک مقصد عورت کی تکریم بھی ہے، تو اس کو وہ تکریم ملے جو اسلام نے اس کو دی ہے، جو کوئی اور نہیں دے سکا اسے، یہ مقصد ہے۔ میں 9 مئی پہ واپس کرنا چاہوں گا، تمام مقابلے علماء کرام آج تشریف رکھتے تھے، اور میں روٹ کاز کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ اور انٹرنیشنل فورم پہ ہم دہشت گردی کی بات کرتے ہیں تو ہم یونائٹڈ نیشن سمیت تمام اداروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ روٹ کاز آف دا ٹیررزم کو دیکھیں۔ 9 مئی کو جو واقعہ ہوا وہ بڑا ہی تکلیف دہ واقعہ تھا، سب اس کی مذمت کرتے ہیں، آپ کی مذمت کرتے ہیں۔ کیا آج کی نشست میں معزز علماء کرام نے اس بات پر غور کیا کہ قوم اس نہج پہ کیوں پہنچی؟ دیکھیں، یہ تو اس حوالے سے تو شاید ہمیں کوئی آ جائے، ہم سے پوچھا جائے تو یقیناً ہم اس پہ برین سٹارمنگ سیشن کے لیے تیار ہیں۔ ہم نے پہلے ایک تجویز دی تھی جب ان کے درمیان مکمل ایک سٹینڈ آف شروع ہوا دونوں فریقوں کے درمیان، اور وہ یہ تھا کہ ہم نے یہ کہا کہ ایک ملی میثاق اقدار، ملی میثاق معیشت، اور ہم نے پیشکش کی تھی میثاق پاکستان، ہم نے پیشکش کی تھی کہ ایک آئینی ادارے کی حیثیت سے ہم اس میں تعاون کے لیے تیار ہیں۔ مہربانی، بڑی مہربانی، جزاک اللہ خیر۔ یہ تقسیم ہو گئے؟ ہو گئے؟ السلام علیکم۔